اور شوپیاں اسمبلی حلقے سے جموں کشمیر اپنی پارٹی کے امیدوار ایڈوکیٹ اویس احمد نے کانگریس اور نیشنل کانفرنس اتحاد کی نکتہ چینی کی ہے۔ نیوز 18 سے خاص بات چیت میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اس اتحاد کا کوئی خاص اثر عوام پر نہیں پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ عوام ذی شعور ہیں اور دونوں پارٹیوں کے ریکارڈ سے واقف بھی۔ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اپنی پارٹی کے امیدوار ایڈوکیٹ اویس احمد خان، جو کہ اسمبلی حلقہ شوپیان سے اپنی پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑ رہے ہیں، تو ان سے جانیں گے آپ کا دعویٰ ہے کہ دن بدن جو آپ کے ساتھ، کیونکہ آپ ایک نوجوان ہیں، آپ کے ساتھ نوجوان زیادہ جڑ رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ڈیلیمیٹیشن کے بعد جس طرح نئے ووٹرز کو ووٹنگ لسٹ میں لایا گیا ہے، چاہے وہ 18 سال کے لیے پہلے یعنی کہ اس طرح کی پہلے بالکل کم تھے، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ نوجوان آپ کے ساتھ ہیں؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ اور آپ کے میڈیم کا شکریہ ہم کرنا چاہتے ہیں جو ہماری بات آگے ہمارے عوام تک پہنچاتی ہے ہمیشہ۔ دیکھیے، جیسا کہ آپ نے کہا، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے یہ جو سفر ہم نے نہیں سوچا تھا کہ پارٹی لیڈرشپ اتنے کم ٹائم میں ہمیں اتنی رسپانسبلٹی دے گی، تو پارٹی کا ہم تہہ دل سے اس کے لیے شکر گزار ہے کہ انہوں نے ہم پہ بھروسہ کر کے یہ مینڈیٹ ہمیں دیا ہے اور ہمیں ہمارے یوتھ کو دیا ہے۔ اور جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں، بہت خوشی ہے کہ آج پہلے جیسے ڈی ڈی سی طاہر صاحب آج پھر سے واپس آئے اپنی پارٹی میں، کیونکہ ان کو ہم جیسے جونیئرز کو چلانا ہے، ان کو ہم جیسے لڑکوں کو ایک ڈائریکشن دینی ہے، کیونکہ انٹلیکچوئل ہے، ایک یوتھ یہاں پہ جمع ہے، لڑکے ہیں اور ہماری پاور جو ہے وہ لڑکے ہی ہیں، اور اتنا ریسپانس اچھا ملا، جتنا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنا ریسپانس ملے گا یوتھ سے۔ آپ سپورٹ سے منسلک رہے ہیں، جو چناوی ایک ٹرینڈ ہے جو آپ آگے بھی لے کے چلتے ہیں، چونکہ آپ نے کہا سپورٹس کا ذکر کیا، کیونکہ لوگ بچے جو ہے کئی سالوں سے آپ ایک ایز اے یعنی کہ ایک سوشل کارکن کے حصے سے آپ کام کر رہے ہیں، سپورٹس پروموٹ رہے ہیں آپ، تو کہیں نہ کہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک طبقہ جو ہے خالی نوجوانوں کا طبقہ ہے جو آپ کو کامیاب کر سکتا ہے، چونکہ آپ نوجوانوں کی بات کرتے ہیں، سپورٹس کی بات کریں تاکہ وہ ڈرگ سے دور رہے، یہ آپ کا پہلے ہی منشور رہا ہے، تو کیا اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیے، یہ بات تو صحیح ہے، میرا تو زیادہ جو ٹائم ہے کیونکہ اپنے ایج کے حساب سے ہی آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن جو ہمارے بزرگ بھی ہیں، ہمارے سینئرز بھی ہیں، انہوں نے بھی اتنا پیار دیا۔ میں اتنا بتاؤں کہ جب سے آرڈر نکلا ایسا، تب سے لوگ گھر کوئی میں ایک منٹ بھی نہیں مل رہا ہے، یا تو فون یا تو لوگ اتنے آ رہے ہیں، اتنے خوش ہو رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ اگر یوتھ ساتھ اس چیز کے لیے دے رہا ہے، دیٹ مینس کہ ایک چینج ہے، یوتھ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم بدلاؤ لائیں گے، یوتھ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہمارے جو بھائی جیلوں میں ہیں ان کو باہر نکالیں گے، ہمارے جو بھائی ابھی ان کو جاب نہیں ہے، ڈرگز کی طرف جا رہے ہیں، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم انٹرپرینرز یہاں سے نکالیں گے، ہم ٹورزم کے حوالے سے کام کریں گے اور یہاں پہ اپنے نوجوانوں کو ٹورزم کے ساتھ جوڑیں گے۔ آخری سوال آپ سے، کل آپ نے بات کی تھی تو آپ نے کہا کہ جو ہے بی جے پی اور نیشنل کانفرنس کے بیچ میں اندرونی کچھ معاملہ چلا، لیکن کل یہ کلیئر ہو گیا کہ انڈین نیشنل کانگریس اور نیشنل کانفرنس ایک جوائنٹ الیکشن لڑ رہے ہیں، سی پی ایم بھی اس میں ہے، تو کہیں نہ کہیں جو شوپیان کانسٹیچوئنسی ہے یہاں پہ بھی ایک پراکسی کینڈیڈیٹ کھڑا کیا جائے، یہ میڈیا میں جو خبریں آ رہی ہے، تو اس چیز کو بڑا مقابلہ ہے، تو کیا دیکھتے ہیں آپ انڈین نیشنل کانگریس اور نیشنل کانفرنس کے بیچ میں اگر انہوں نے گٹھ بندھن کیا؟ دیکھیے، یہ وہی کانگریس ہے اور یہی نیشنل کانفرنس ہے جنہوں نے پرائم منسٹر سے چیف منسٹرشپ یہاں پہ لائی، صدر ریاست سے گورنر لایا، اور یہ وہی کانگریس ہے جنہوں نے آرٹیکل 370 کو کھوکھلا کر دیا تھا۔ انہوں نے کافی زخم آلریڈی جموں اینڈ کشمیر کے لوگوں کو دیے ہیں، اور لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ اب اپنا وہ فیز بدل کے آ رہے ہیں، روپ بدل کے آ رہے ہیں، رنگ بدل کے آ رہے ہیں، یہ وہی چمیلین ہے، وہی لوگ پھر سے آ رہے ہیں دھوکہ دے کے لوگوں کو۔ لیکن اب جموں اینڈ کشمیر کے لوگ سب چالیں سمجھتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ نیشنل کانفرنس ایک دن ایک بات بولتے ہیں، اگلے دن دوسری بات بولتے ہیں، کبھی بولتے ہیں الیکشن کنٹیسٹ نہیں کریں، کبھی بولتے ہیں لوگ نہیں مان رہے اب تو کرنا پڑے گا۔ تو ان کو پہلے کنفیوژن ہے اور ان کو صرف پاور کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے، آج کانگریس کے ساتھ، کل بی جے پی کے ساتھ، ان کا تو یہ روز کا کام ہے یہ چیزیں کرنا صرف پاور میں آنے کے لیے۔ آپ کے ساتھ ڈی ڈی سی ممبر طاہر احمد میر، جنہوں نے اپنی پارٹی کو چھوڑا تھا تو اب گھر واپسی کہیں نہ کہیں کہیں گے اس کو، تو واپس آ رہے ہیں اپنی پارٹی میں، آپ کو کیا لگ رہا تھا اس وقت آپ نے جب پارٹی چھوڑی آپ پھر واپس آ گئے؟
اس وقت کچھ پارٹی کے اندر کچھ مسئلے تھے تو جن کو میں نے چاہا تھا اس وقت ریڈریس ہو جائیں، لیکن کچھ پارٹی کی مجبوریاں بھی رہتی ہیں تو نہیں ہو پائی اس ٹائم. تو اس بار کیونکہ ہمارے ایک یوتھ کو مینڈیٹ دیا گیا ہے کہ یوتھ کو ہی نہیں ریپرزینٹ کر رہے بلکہ پورے شوپین کے ایشوز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، جہاں ہم چاہتے ہیں کہ ایکسپورٹ پالیسی بنے ہمارے فروٹس کے لیے، چونکہ ہمارا فروٹ دن بدن ڈاؤن ہی ہوتا جا رہا ہے. ہم ان چیزوں کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. ایک ویژن کے ساتھ ہم نکلے ہیں. اپنی پارٹی کیونکہ ہمیں اسپیس دے رہی ہے اور لوگوں کو جس سے فائدہ ہو، جو لوگ کامن پیپل ہے، جو عام لوگ ہیں جن کو کہیں پر سنا نہیں جاتا ہے. ارشاد ملک، نیوز 18 نیٹ ورک، شوپیان.